الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین۔ رکوع نمبر 14 اور سورہ توبہ ہم کر رہے ہیں اور یہ رکوع آپ کو 11ویں پارے میں ملے گا۔ آیت نمبر 111 سے دیکھیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ ترجمے کو دیکھیں، مومنین کی فضیلت میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں، قتل کیے جاتے ہیں، ان پر سچا وعدہ کیا گیا تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ ترجمہ، وہ مجاہدین ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع و سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ تو یہاں پہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایک سودا کیا، یعنی جس طرح خرید و فروخت میں اشیاء کا تبادلہ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے عقد معاوضہ کیا۔ اہل ایمان اپنی جان و مال اللہ کے ہاتھ فروخت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کو جنت عطا کرے گا۔ پھر مجاہدین کو جو جان و مال سے اللہ کے ہاتھ پر بک چکے ہیں، مزید 9 صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، وہ مجاہدین توبہ کرتے رہنے والے ہیں۔ نمبر 2 پہ دیکھیں، اللہ کی عبادت کرتے رہنے والے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کی حمد کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں۔ نمبر 5، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے۔ نمبر 8، بری باتوں سے باز رکھنے والے۔ نمبر 9، اللہ کی حدود یعنی احکام کا خاص خیال رکھنے والے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ ان صفات کی قید لگانے کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر ان صفات کے جہاد کا ثواب نہیں ملتا، کیونکہ نصوص کثیرہ میں صرف جہاد پر بشارات وارد ہیں، البتہ ایمان شرط ہونا ضروری ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان سب کے اجتماع پر ثواب اور فضیلت میں اور اکثر اور کثرت و قوت ہو جاتی ہے۔ تو جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر مرتے ہیں، تو ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں دوسری کتابوں میں فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 113، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ جہنمی ہیں۔ وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ فلما تبین له انہ عدو للہ تبرأ منہ ان ابراہیم لأوہ حلیم۔ ترجمے کو دیکھیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے
والد کے لیے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس وعدے سے کر لیا تھا. پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے محض بے تعلق ہو گئے. واقعی ابراہیم بڑے رحیم اور حلیم الطبع تھے. تو یہاں پہ دیکھیں شان نزول ہے ان آیات کا کہ بعض حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے حق میں یہ آیات اتری، جن کا واقعہ بخاری مسلم کی روایات کے مطابق اس طرح بیان کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب اگرچہ مسلمان نہ ہوئے تھے مگر عمر بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کرتے رہے اور اس معاملے میں برادری کے کسی فرد کا کہنا نہیں مانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کا بڑا اہتمام تھا کہ کسی طرح یہ کلمہ اسلام پڑھ لیں اور ایمان لے آئیں تو شفاعت کا موقع مل جائے گا اور یہ جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین کی بات بھی آتی ہے. ان کے والد آزر جو تھے بت تراش تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا لقب تھا ان کے پاس. تو جب وہ اپنے والد کے لیے کہتے تھے استغفار کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتے ہیں کہ اگر کسی کا دل کفر پر ہے، شرک پر ہے تو شرک والے کی معافی بالکل نہیں ہے. باقی حقوق میں اللہ جس کے لیے جو معافی رکھے شرک والے کے لیے معافی بالکل نہیں ہے. اگلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 115. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کے پیچھے گمراہ کر دے جب تک ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جس سے وہ بچتے رہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں. إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے آسمانوں میں زمین میں، وہی زندہ کرتا ہے مارتا ہے اور تمہیں اللہ کے سوا نہ کوئی یار ملے گا نہ کوئی مددگار. تو یہاں پر دیکھیں بعض مسلمان اپنے عزیز و اقارب جو مر گئے تھے ان کے لیے استغفار کیا کرتے تھے اور بعض مسلمان جو استغفار کرتے تھے اس ممانعت سے پہلے کہ جو انتقال کر چکے ہیں اور جو زندہ تھے ان کو اپنے فعل پر سخت ندامت اور خوف تھا کہ جنہوں نے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کی تو کیا ان کی پکڑ ہوگی. تو بات یہ ہے کہ مومنین کو اللہ کی مدد پر بھروسہ رکھنا چاہیے، خدا کے دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو ان دشمنوں سے تعلق بالکل نہ رکھیں. اور جب آیات نزول ہو جاتا ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی واقعی وضاحت کر دی کہ جو لوگ کفر پہ ہیں ان کے لیے جنت نہیں ہے. لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی، مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت میں پیغمبر کا ساتھ دیا. بعد اس کے کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں تو کچھ تزلزل ہو چلا تھا، پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی. بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے. تو یہاں پر بیسکلی جو غزوہ تبوک کی مشکلات ہیں ان کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ آیت بھی غزوہ تبوک ہی سے متعلق ہے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے شام کی طرف چلنے کے لیے عام حکم دیا تو وہ وقت بہت سخت تھا. قحط سالی کا سال تھا، کھیتیاں اجاڑ تھیں، کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا اور یہی ان کا سرمایہ تھا. سال بھر کی محنت تھی، پھر سفر بہت دور دراز کا تھا اور موسم شدید گرمی کا. سواری کی اتنی کمی تھی کہ ایک ایک اونٹ 10 مجاہدین کے حصے میں آیا. سامان رسد کی کمی جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک ایک کھجور
دو دو شخصوں میں تقسیم ہوتی تھی اور آخر میں اتنا بھی نہیں رہ گیا تھا. اور اس کے مقابلے میں جو رومی فوجی تھے ان کی وہ سامانے جنگ سے بے حد آراستہ تھے. تو بعض اونٹوں نے پھر ایسا بھی وقت آیا کہ اونٹ ذبح کر کے اس کے اندر سے پانی کی تھیلی نکال کے کچھ پیا اور کچھ جگر پر ملا. ان حالات میں ثابت قدم رہنا ہر ایک کے بس نہیں تھا. تو بشری کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، جس کو اللہ توفیق دے دے، وہ ثابت قدم ہی رہتا ہے. تو بہرحال بشری تقاضے کے ساتھ اللہ کی مہربانی کا ہونا جو ہے نا، اسی سے انسان کمال ظاہر کر سکتا ہے، ورنہ ہمارے بس انسان کے بس میں نہیں ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی توجہ فرمائیں جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراغی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کسی کی طرف رجوع کیا جائے. پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی رجوع رہا کریں. بے شک اللہ تعالیٰ بہت توجہ فرمانے والے، بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو یہاں پہ 3 صحابہ جن کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، ان میں قبول توبہ کی بشارت دی گئی ہے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں انصاری صحابہ تھے اور یہ اس وقت غزوہ تبوک سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوسرے غزوات میں شریک رہ چکے تھے، مگر غزوہ تبوک کے موقع پر اتفاقی طور پر ان سے غلطی ہو گئی. غزوہ تبوک کے جہاد میں سفر میں یہ جو تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کہ ساتھ نہیں گئے، تو ان کے اوپر ظاہر ہے قید یہ لگائی گئی تھی کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرتا تھا. پھر انہوں نے وہاں پر مسجد نبوی میں اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا تھا اور حضرت بلال بن امیہ کی اہلیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ حلال بن امیہ جو ایک ضعیف بوڑھے آدمی ہیں اور کوئی ان کا خادم نہیں ہے، تو کیا آپ یہ پسند نہیں فرمائیں گے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدمت کرنے کی ممانعت نہیں ہے، البتہ وہ تمہارے پاس نہ جائیں. انہوں نے عرض کیا کہ انہیں تو کسی چیز کی بھی خواہش نہیں ہے. جس روز سے یہ قصہ ہوا ان پر تو مسلسل گریہ تاری، وہ دن رات روتے ہی رہتے ہیں. تو بہرحال 50 دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان کیا تھا. صحابہ کرام آئے اور ان کو بہت مبارکباد دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو مبارک دی. پھر بعض حضرات نے فرمایا کہ ان تینوں حضرات سے جو بائیکاٹ کے 50 دن تک جاری رہا تھا، شاید اس حکمت پر مبنی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوہ تبوک میں 50 دن ہی مصروف رہے تھے. لیکن ان صحابہ نے سچی توبہ کی، سچی توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا تھا. 3 سوالات کو دیکھیں. آیت نمبر 111 112 مجاہدین کی صفات تحریر کریں. آیت نمبر 113 114 آیات کا شان نزول تحریر کریں. آیت نمبر 117 غزوہ تبوک کی مشکلات تحریر کریں. دعا کر لیتے ہیں. یا اللہ، ہر حال میں ہم کو اپنی طرف رجوع رہنے اور نیک کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور ہماری غلطیوں پر ہماری پکڑ نہ فرمانا، ہمیں توبہ کی توفیق جلد عطا کر دینا. یا اللہ آسانیاں عطا فرما میرے مالک، اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنا. اللہ ہمیں خیر خواہی عطا فرما اور ہمیں اپنی مخلوق میں رحمت جاں بنا دیجیے.
آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔